بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام يهدم ما كان قبله وإن الهجرة تهدم ما كانت قبلها وإن الحج يهدم ما كان قبله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات سامعین محترم اور برادران عزیز، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا اور صحابہ نے سقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کر لی، تو بیعت کے بعد مشورہ ہوا کہ پیغمبر کی تجہیز و تکفین کس طرح کی جائے. تو سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہوا کہ آپ نے جو پیراہن مبارک زیب تن کیا ہوا تھا اس سمیت غسل دیا جائے یا اس کو اتار کر پھر غسل دیا جائے. تو اس حوالے سے چونکہ وضاحت نہیں تھی تو لکھا ہے کہ سب لوگوں پر کچھ غنودگی طاری ہوئی. اس غنودگی کے اندر ایک غیبی آواز سنی کہ پیغمبر کو ان کے پیراہن مبارک کے اندر ہی غسل دے. چنانچہ آپ کو اسی پیراہن کے اندر ہی غسل دیا گیا اور بعد میں اس کو نکال کر سحول ایک مقام ہے وہاں کے بنے ہوئے 3 کپڑوں میں آپ کو کفن دیا گیا. تو 3 کپڑوں میں آپ کو اس پیراہن کے بعد کفن دیا گیا، اس کو نکال لیا گیا تھا، غسل کے بعد نکالا گیا. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے آپ کو غسل دیا. حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے 2 صاحبزادے حضرت فضل ابن عباس اور حضرت قسم ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ تینوں حضرات مل کر پیغمبر کو کروٹیں بدلا کرتے تھے. ایک کروٹ پہ بدل کے پھر پانی ڈالا جاتا، پھر دوسری کروٹ پہ بدل کے پانی ڈالا جاتا. حضرت اسامہ ابن زید اور شقران جو ایک غلام تھے وہ مل کر پانی ڈال رہے تھے. یہ حضرات پیغمبر کی تجہیز و تکفین میں مصروف تھے اور یہ سب آپ کے اہل بیت یا خدام میں سے تھے. اور انتقال کے بعد جو میت کے حقوق ہیں یا میت کے جو کام ہیں وہ اصل حق یہی ہے کہ اہل بیت انجام دیں، گھر والے انجام دیں. عموماً ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ کام بھی گھر والے انجام نہیں دیتے اس لیے کہ وہ طریقہ ہی نہیں جانتے، اور وہ میت کو اٹھا کر عیدی سب خانے یا کسی اور جگہ پہنچا دیتے ہیں اور وہاں جیسے تیسے اس کا غسل ہو جاتا ہے، تیار کرا کے لے آتے ہیں. یہ انتہائی افسوس کا مقام. ہر شخص کو، ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ میت کو غسل دینے کا طریقہ سیکھے، اس کی تدفین، تکفین، تجہیز کا طریقہ سیکھے اور پھر کسی ماہر کی نگرانی میں خود اس میں شریک ہو. اگر اس کو اپنے آپ پر اعتماد نہیں ہے کہ شاید میں صحیح نہیں کر سکتا تو کسی سے رابطہ کرے جو اس فن کا ماہر ہو، ان کو بلوائے کہ میں غسل دوں گا، آپ ساتھ شریک رہیں، جہاں غلطی ہو میری اصلاح کریں، ان کو غسل دیں. اس کے کئی فائدے ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جو میت ہے اس کا حق ادا ہو رہا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ خود غسل میں شریک شخص کو اپنی موت یاد آئے گی.
اس کو آخرت کی تیاری کی توجہ ہوگی. جن چیزوں سے انسان کو اپنی موت یاد آئے، آخرت کی طرف توجہ ہو، اگر انسان ان چیزوں میں لگے ہی نہیں تو اس کو کیسے موت یاد آئی؟ نہ وہ غسل میں شریک ہو رہا ہے، اور نہ جو ہے وہ دفن کرتے ہوئے خود قبر میں اتر رہا ہے، اور نہ وہ میت کے دیگر کام کر رہا ہے، تو اس کو اپنی موت کیسے یاد آئی؟ بل ان حضرات نے آپ کو غسل دیا اور اس کے بعد آپ کو کفن دیا. پھر یہ مسئلہ پیش آیا کہ آپ کی نماز جنازہ کیسے پڑھی جائے، کوئی آپ کا امام ہوگا یا کیسے پڑھیں گے؟ تو حضرت صدیق اکبر کے پاس لوگ گئے اور پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے خود پیغمبر سے سنا ہے کہ، اور ان سے طریقہ مجھے معلوم ہوا ہے، اور وہ یہی ہے کہ ایک ایک جماعت حجرے میں داخل ہو اور پیغمبر پر درود شریف اور دعا وغیرہ پڑھ کر نماز پڑھ کے باہر آ جائے، پھر دوسری جماعت جائے، پھر تیسری جماعت جائے، اس طریقے سے مختلف گروہ جا کر اندر نماز ادا کریں. تو آپ کی نماز جنازہ میں کوئی امام نہیں بنا تھا، لوگ جماعت کی شکل میں جاتے تھے اور جنازہ پڑھ کے باہر آ جائے گا، اور حجرے کے اندر ہی آپ کا جنازہ رکھا ہوا. پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ آپ کو دفن کہاں کیا جائے؟ تو صدیق اکبر نے اس موقع پر بھی فرمایا کہ میں نے پیغمبر سے سنا ہے کہ نبی کا انتقال جس جگہ ہو اس کو اسی جگہ دفن کیا جائے. یہ اولا اور بہتر ہے. اگر کسی وجہ سے کہیں منتقل کر دیا جائے تو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن اولا اور بہتر یہ ہے کہ جس جگہ پیغمبر کا انتقال ہو اسی جگہ اس کو دفن بھی کیا جائے. مستدرک حاکم اور مسند بزار کی روایت میں ہے کہ مرض الوفات میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد آپ کے اہل بیت موجود تھے. اہل بیت نے آپ سے سوال کیا. سوال یہ کیا کہ جب آپ کا انتقال ہو جائے گا تو آپ کی نماز جنازہ ہم کیسے پڑھیں؟ اب یہاں ایک عبرت کی بات ہے کہ ایک ذات اس دنیا سے تشریف جا رہی ہیں، اور ان کے اہل بیت اور قرابت دار ان سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے یہ کام کیسے انجام دیے جائیں. آج ہم اپنے معاشرے میں اپنے ارد گرد دیکھیں ہمارا کیا حال ہوتا ہے. اگر ہم کسی مریض کو یہ کہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد کیا کیا جائے تو وہ غصہ ہو جائے گا. اچھا میری موت کا انتظار کر رہے ہو، تم اسی کا انتظار کر رہے ہو کہ میں مر جاؤں پھر تم یہ کام کرو. بسا اوقات وہ قرابت دار اس پوچھنے میں ایک عار محسوس کرتے ہیں، کیسے ہم پوچھیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاملات کی خرابی اس حد تک سامنے آتی ہے کہ بعد میں ورثاء اور اس میت کے قرضوں کے حوالے سے انتہائی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں. یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس میت کے پاس جو مال ہے وہ اس کا ہے کسی اور کا ہے، اس نے کسی کا قرضہ دینا ہے لینا ہے. یہ معاملات واضح نہیں ہوتے، اور خدا نہ خواستہ اگر یہ وضاحت نہیں ہوئی اور بندوں کے حقوق لے کر وہ شخص چلا گیا تو جب تک حق العبد ادا نہیں ہوگا اس وقت تک اس کی مغفرت اٹکی رہے گی اور وہ کامل طور پہ کامیاب نہیں ہو سکے. یہ انتہائی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے. ایسے ہی بسا اوقات کسی آدمی کے بارے میں یہ خبر آ جاتی ہے کہ اس کو ایک ایسی بیماری ہو گئی ہے کہ جس سے اب اس کی شفا یابی ممکن نہیں ہے. بظاہر اسباب کے تحت ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ لا علاج بیماری ہے، تو اس کے لواحقین اس مریض سے اس بیماری کو چھپاتے ہیں اور اس کو بہت ہی زیادہ امید دلاتے ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، فکر نہ کریں. تو وہ شخص اس امید کی وجہ سے اپنی موت کو بھول جاتا ہے اور ضروری امور انجام نہیں دے پاتا. اچانک پھر جب اس کو یہ پریشانی لاحق ہوتی ہے اور اس پر یہ موت کا صدمہ پڑتا ہے تو وہ بہت سی چیزوں سے رہ چکا ہوتا ہے، بہت سے حقوق کے ساتھ چلا جاتا ہے. تو حکمت مصلحت کے ساتھ اس حد تک وضاحت کر دینی چاہیے کہ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کو ہر وقت تیاری رکھنی چاہیے. اگر آپ کے ذمہ کچھ حقوق وغیرہ ہو تو ادا کر دیجیے یا ہمیں بتلا دیجیے، کوئی وصیت کرنی ہو تو وصیت کر دیجیے. اس طرح حکمت مصلحت سے کہ وہ بالکل مایوس بھی نہ ہو، اس کو تکلیف بھی نہ ہو، لیکن اس کو اس طرف متوجہ کر دیا جائے کہ آخرت کی تیاری کر لینی چاہیے، دنیا کے معاملات کو صحیح طریقے سے انجام دے لینا چاہیے، ورنہ بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بہرحال تو اہل بیت نے آپ سے پوچھا کہ آپ کی وفات کے بعد جنازے کی نماز کیسے پڑھی جائے. تو آپ نے فرمایا کہ جب میرا وصال ہو جائے تو تم کچھ دیر کے لیے مجھے تنہا کمرے میں چھوڑ دینا، حجرے میں چھوڑ دینا، اس لیے کہ پہلے جبریل امین آئیں گے، وہ جنازہ پڑھیں گے، پھر ان کے بعد جو ہے وہ میکائیل آئیں گے، پھر اسرافیل آئیں گے، اور پھر جو ہے وہ ملک الموت آئیں گے. وہ سب جب جنازے سے فارغ ہو جائے پھر تم لوگ جنازہ پڑھنا، پھر عورتیں پڑھیں گی، پھر بچے پڑھیں گے. آپ نے باقاعدہ نصیحت فرما دی جو روایتوں کے اندر بھی موجود ہے. معلوم یہ ہوا کہ مرنے والے کو اپنے بعد کے معاملات کے حوالے سے لواحقین کو مطلع کر دینا چاہیے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور یہ کام میں نہیں کر سکا، میں نے فلاں کا یہ دینا ہے اور یہ لینا ہے، اور میری جائز وصیت یہ ہے، میرا یہ مال اور یہ میرا مکان، یہ میری دکان، یہ میرا پلاٹ فلاں فلاں کا ہے، یا میں نے اس کو یوں تقسیم کر دیا ہے، یہ میں نے اس کو دے دیا. جو کچھ بھی ہے اس کی وضاحت کر دینی چاہیے.
تاکہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو کسی کا حق لے کر نہ پہنچے۔ بہرحال پھر آپ کے لیے اب قبر کھودنے کا سلسلہ شروع ہوا، تو اس میں بھی سوال ہوا کہ قبر کیسی کھودی جائے، بغلی کھودی جائے یا لحدی کھودی جائے، یعنی گھڑا کھود کر قبلے کی جانب میں سرنگ سی بنائی جائے یا صندوقی قبر بنائی جائے۔ تو اہل مدینہ کی رائے یہ تھی کہ لحدی قبر بنائی جائے، اور اہل مکہ مہاجرین کی رائے یہ تھی کہ بغلی قبر بنائی جائے۔ اور صحابہ میں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح یہ بغلی قبر کھودنے کے ماہر تھے، اور انصار میں حضرت ابو طلحہ انصاری یہ جو ہے وہ لحدی قبر کے ماہر تھے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ ان دونوں حضرات کو بلوایا جائے، جو پہلے آ جائے تو اسی کے مطابق قبر کو کھود دیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ انصاری پہلے آ گئے، جو انصار میں سے تھے، تو اہل مدینہ کے طرز کے مطابق آپ کی قبر کو لحدی کھود دیا گیا، اور اس طرح آپ کی قبر تیار ہوئی۔ اور جس جگہ آپ نے وفات پائی تھی اسی جگہ نیچے جو ہے وہ آپ کی قبر مبارک کو کھودا گیا، اور پھر اسی ترتیب سے جنازے کی نماز پڑھی گئی۔ ایک گروہ کا حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم داخل ہوئے، اور انہوں نے جا کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا نبی اللہ۔ آپ کو انہوں نے سلام پیش کیا، اور پھر کہا کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے نازل کردہ سارے احکام ہم تک پہنچا دیے۔ ہم گواہی اس بات کی دیتے ہیں کہ آپ نے امت کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو ان لوگوں میں شامل کرے جنہوں نے وحی الہی کی پیروی کی، اور اللہ ہم کو اور آپ کو آخرت میں جمع کرے اس حالت میں کہ ہم آپ کو پہچانتے ہوں، آپ ہم کو پہچانتے ہوں۔ یہ انہوں نے وہ کلمات کچھ آپس میں وہ کہیں، اس موقع پر جنازہ کی نماز پڑھی، اور پھر وہ باہر تشریف لے گئے۔ کچھ لوگ خلفائے ثلاثہ کے اوپر یہ طعن کرتے ہیں کہ وہ پیغمبر کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوئے، حالانکہ متواتر اور قطعی طور پر یہ بات منقول ہے کہ خلفائے ثلاثہ نے بھی دیگر صحابہ کی طرح آپ کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ اس کا انکار یہ نادانی ہے، یہ جہالت ہے، اور یہ حق سے انکار ہے، اس کا انکار کرنا نہیں چاہیے۔ 30,000 کے قریب حضرات نے آپ کی نماز جنازہ کو ادا فرمایا۔ خطبے کے اندر میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ حج سے متعلق ہے، اور چونکہ اشہر حج چل رہے ہیں اور حاجیوں کی حج کے لیے روانگی شروع ہو چکی ہے، تو اس موقع پر حج کے فضائل بھی جاننا ضروری ہے، اور اس حج کے اندر جو بعض کوتاہیاں ہو رہی ہیں ان کا بھی جاننا ضروری ہے، اور جو اس میں کچھ خرابیاں آج کل نظر آ رہی ہیں ان سے بھی واقفیت ضروری ہے، تاکہ ہمارا حج کا فریضہ صحیح طریقے سے ادا ہو سکے۔ قرآن کریم اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الحج اشہر معلومات، حج جو ہے وہ چند مشہور مہینہ اس کا وقت ہے۔ فمن فرض فیہن الحج، جو آدمی ان مہینوں کے اندر حج کو فرض کر لے۔ حج کیسے فرض ہوتا ہے؟ حج کی نیت سے احرام باندھ کر تلبیہ پڑھنے سے حج فرض ہو جاتا ہے۔ تو جو ان مہینوں میں حج کی نیت سے حج کا احرام باندھ کر اپنے اوپر حج کو فرض کر لے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو 3 کام اس آیت میں منع ہے کہ وہ نہ کرے۔ رفث نہ کرے یعنی فحش گفتگو، بیہودہ باتیں نہ کرے، ولا فسوق نافرمانیاں نہ کرے، ولا جدال فی الحج، اور حج کے اندر لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ حج کی ادائیگی جو ہے یہ بڑھاپے میں ہے، جوانی میں حج کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں۔ اسی لیے اگر آپ حاجیوں کا سروے کریں تو آپ کو اکثریت بڑی عمر کے لوگوں کی نظر آئے گی، جوان کم حج کرنے والے نظر آئیں گے۔ شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حج کی عبادت یہ جب انسان بوڑھا ہو جائے اس وقت کرنے کی، اس سے پہلے کرنے کی ضرورت نہیں، حالانکہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل حج کی ادائیگی کا وقت ہے جب حج فرض ہو، عمر کے کسی بھی حصے میں فرض ہو۔ اگر کسی آدمی پر 25 سال کی عمر میں حج فرض ہوا تو اس کو اسی 25 سال کی عمر میں حج ادا کرنا چاہیے۔ اس کو اپنے ریٹائر ہونے کا یا بوڑھے ہونے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو کیا معلوم کہ وہ اس وقت تک زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا، اور بعد میں حالات موافق رہیں گے نہیں رہیں گے۔ اور پھر حج کرنے والے جانتے ہیں کہ حج ایک پرمشقت عبادت ہے، ایک مجاہدے والی عبادت ہے، جس میں انسان کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگر بڑھاپے میں یا بیماری کے ساتھ وہ جا رہا ہے تو اس کو وہ نشاط حاصل نہیں ہوگا جو جوانی میں اس کو حاصل ہوتا ہے، اور وہ قوت کے ساتھ حج کا کرنا جو جوانی میں ہو سکتا ہے بڑھاپے میں نہیں ہو سکتا۔ بسا اوقات وہ کسی کا محتاج ہوگا، بہت سی چیزیں کرنا چاہے گا، قوت نہ ہونے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، صحت نہ ہونے کی وجہ سے وہ کر نہیں سکے گا۔
تو اس کو حسرت رہ جائے گی۔ اس لیے جب حج فرض ہو فوراً ہی اس کا ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس میں بوڑھا ہونے یا ریٹائر ہونے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ جب تک بچوں کی شادیاں نہ ہو جائیں اس وقت تک حج فرض ضروری نہیں ہے، پہلے بچوں کا جو فرض ہے وہ ادا کر لیا جائے پھر اپنا فریضہ ادا کیا جائے، تو اس کا بھی شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر اس پہ حج فرض ہوا ہے اور بچوں کی شادیاں بھی ہونے والی ہیں تو وہ بچوں کی شادیوں کی وجہ سے حج کو اپنا مؤخر نہیں کر سکتا، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا حج فرض ادا کر لے۔ اللہ اس کی غیب سے ایسی امداد کریں گے کہ بچوں کا فریضہ بھی حسن و خوبی ادا ہو جائے گا اگر اس نے اللہ کے لیے حج کیا ہو۔ اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کیا، اپنے اوپر ایک فریضہ جو اللہ کی طرف سے لازم ہوا اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کا اہتمام کیا تو اللہ اس کی مشکلات کو خود آسان کریں گے، اس کو اس کا یقین ہونا چاہیے۔ تو اولاد کی شادی کے لیے یہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد کی بھی تعلیم چل رہی ہے، ان کے اخراجات ہیں، یا خدا نخواستہ کبھی کسی کے یہاں کوئی بیماری ہے تو ذرا اس بیماری سے ہم نکل جائیں اور مریض ٹھیک ہو جائے اور تعلیم بچوں کی مکمل ہو جائے پھر ہم حج کریں گے۔ یہ سب حج کے حوالے سے غلط فہمیاں ہیں، اس کی وجہ سے حج کی تاخیر جائز نہیں۔ حج کی تاخیر خدا نخواستہ ہو سکتی ہے اس وجہ سے کہ اس نے حج کے لیے درخواست جمع کرائی اور قبول نہیں ہوئی، اس نے کوشش کی، اس کو ویزا نہیں ملا، اس کو ٹکٹ نہیں ملا، یا خدا نخواستہ راستہ پرامن نہیں تھا اور وہاں تک وہ پہنچ نہیں سک رہا تھا، جنگ کی صورت تھی یا جو ہے بدامنی کی صورت تھی، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو شرعاً حج کی تاخیر کا سبب تو بن سکتی ہیں، لیکن بڑھاپے کا انتظار کرنا یا بچوں کی شادیوں سے فارغ ہونے کا انتظار کرنا یا بچوں کی تعلیم سے فارغ ہونے کا انتظار کرنا یا بیماروں کے شفایاب ہونے کا انتظار کرنا یہ حج میں رکاوٹ نہیں بن سکتا شرعی طور پر، اس وجہ سے حج کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہاں یہ مسئلہ بھی ذہن نشین رہے کہ جو لوگ اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے کچھ مال محفوظ کر کے رکھتے ہیں یا کہیں اس کو انویسٹ کر لیتے ہیں، یا بچوں کی تعلیم کے لیے یا وہ علاج معالجے کے لیے کہ شاید آئندہ ضرورت پڑ جائے یا ان کو کچھ ایسے آثار محسوس ہوتے ہیں کہ شاید پیسوں کی ضرورت پڑے گی، ان کے لیے پیسے کو رکھ لیں تو وہ پیسہ ایک ضرورت سے زائد پیسہ ہے، سال گزرے جب مکمل ہو تو اس پیسے پہ زکوٰۃ بھی لازم ہے، اس کی زکوٰۃ بھی دینی ہوگی۔ حتیٰ کہ اگر کسی نے اپنے فرض حج کے لیے پیسہ الگ کر کے رکھا اور وہ حج پہ جانے کا زمانہ نہیں تھا اور اس کا سال پورا ہو رہا تھا تو اس رقم پر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی، زکوٰۃ دینی ہوگی۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ پیسہ ہم نے اپنی ضرورت کے لیے رکھ لیا ہے تو وہ زکوٰۃ کے مال میں نہیں آئے گا اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یہ بھی بڑی کوتاہی ہے، اس میں بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہمارے خاندان کا بڑا حج نہ کر لے اس وقت تک ہم حج نہیں کریں گے۔ لوگ کہیں گے کہ دیکھو ان کے خاندان کے بڑوں نے حج نہیں کیا اور یہ چھوٹوں کو حج کی پڑ گئی۔ بھئی حج کا تعلق تو فرضیت کے ساتھ ہے، اگر کسی بڑے پر حج فرض نہیں ہوا یا ہوا ہے اور وہ تاخیر کر رہا ہے تو چھوٹے پر اگر حج فرض ہو گیا تو وہ ان کی تاخیر نہ کرے، وہ اپنا حج ادا کرنے کا اہتمام کرے، اپنے فریضے کو اپنے اوپر ساقط کرے، ورنہ شریعت وعید موجود ہے جس آدمی کے اوپر حج فرض ہو اور پھر اس کو ادا نہ کرے، اس میں تاخیر کرے بلا عذر، تو وہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے، یعنی اس کا خاتمہ خراب ہو سکتا ہے، یا وہ یہود و نصارہ کی والی حرکت کر رہا ہے، وہ حج ادا نہیں کرتے تھے۔ جیسے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا نا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز کو قائم کرو مشرکین میں سے مت ہو جاؤ، اس لیے کہ مشرکین کا طریقہ یہ تھا کہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ایسے آپ نے حدیث میں فرمایا کہ جب حج فرض ہو اس کو ادا کرو ورنہ جاہلیت کی موت مرو گے، یہود نصارہ ہو کر مرو گے، کیونکہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے کہ وہ حج فرض ادا نہیں کرتے۔ تو یہ بھی کوئی عذر نہیں ہے کہ خاندان کا بڑا جو ہے وہ پہلے حج کرے گا پھر ہم حج کریں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک میں اپنے والدین کو حج نہ کراؤں اس وقت تک میرے لیے حج کرنا ٹھیک نہیں ہے، یہ بات بھی غلط ہے، یہ سوچ بھی غلط ہے۔ ماں باپ کے اوپر اگر حج فرض ہے وہ اپنا حج خود ادا کریں گے، اگر اولاد کے پاس استطاعت ہے تو وہ کروائے، بہت ثواب کا کام ہے، ماں باپ کو حج پہ بھیجے، لیکن ان کی وجہ سے اپنے حج فرض کو مؤخر کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، چاہیے کہ اپنے حج فرض کو پہلے ادا کریں۔ کچھ خرابیاں ہیں جو حج کرنے والوں کے اندر نظر آ رہی ہیں، ان میں ایک خرابی یہ ہے کہ مال حرام سے احتیاط نہیں کرتے۔ مال حرام ان کے پاس موجود ہے اور اسی سے وہ حج کو ادا کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر رشوت کا پیسہ موجود ہے اور وہ اسی پیسے سے حج کا جو خرچہ ہے وہ ادا کر رہا ہے، یا اس کے پاس سودی رقم موجود ہے، سودی اکاؤنٹ موجود ہے اور وہ اس سے اپنے حج کی ادائیگی کر رہا ہے، یا اس کے پاس میراث کا مال موجود ہے اس نے تقسیم نہیں کیا، تو یہ میراث کا مال جس کو اس نے تقسیم نہیں کیا اس کے لیے مال حرام ہے اور وہ اس سے حج کر رہا ہے۔
اسی طریقے سے اس کے پاس کسی یتیم کا مال موجود ہے، یا اس نے لوگوں کا پیسہ دینا ہے اور دے نہیں رہا، لوگوں کا قرض ادا کرنا ہے، قرض ادا نہیں کرتا، اور ان اپنے پاس جو پیسے موجود ان سے حج کی تیاری کر رہا ہے، اس کو چاہیے کہ پہلے اپنا قرض ادا کرے، اس لیے کہ حج کی فرضیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے پاس ایسا مال موجود ہو کہ جو حج کے اخراجات کے لیے کافی ہو۔ قرضہ وغیرہ نکال کر، جو اس کے ادائیگیاں ہیں وہ نکال کر، ضرورت سے زیادہ اس کے پاس ایسا مال موجود ہو جس سے وہ حج کر سکتا ہو، اور اگر وہ اہل و عیال والا ہے تو اتنے دن کا خرچہ اپنے گھر والوں کا وہ دے سکتا ہو تو اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور استطاعت کی تفسیر مفسرین نے کی ہے کہ زاد و راحلہ یعنی حج کا خرچہ ہونا چاہیے۔ یہ استطاعت کی تفسیر ہے، جس آدمی کو طاقت ہو اس پر اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ تو مال حرام سے اگر کوئی حج کر رہا ہے تو اس کا حج قابل قبول نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ طیب ہے، طیب کو قبول کرتا ہے۔ اللہ نے اہل ایمان کو اسی بات کا حکم دیا ہے جس کا اللہ نے مرسلین کو حکم دیا۔ مرسلین کو اللہ نے حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اللہ نے یہی حکم اہل ایمان کو دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ایک آدمی لمبا سفر کر کے آتا ہے اور اس حالت میں آتا ہے کہ اس کے بال غبار آلود ہے، اس کا جسم پراگندہ ہے، مٹی سے بھرا ہوا ہے، اور وہ اللہ کو پکارتا ہے، لیکن اس کا لباس بھی حرام ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے، اور اس کا پینا بھی حرام ہے۔ انا یستجاب لذلک، دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ اب کوئی شخص مال حرام سے حج کا انتظام کر کے پہنچ جائے، بیت اللہ کو دیکھ کر اور غلاف کعبہ کو پکڑ کے ملتزم پہ چمٹ کے اور حضرت رسول پہ حاضر ہو کے دعائیں کرتا رہے، چیختا رہے، دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ وہ تو ایک مذاق اور استہزاء کر رہا ہے کہ مال حرام سے ہی سارے کام کر رہا ہے۔ تو حج کرنے والے کو چاہیے کہ پہلے یہ دیکھے کہ میرے پاس یہ مال حلال ہے یا حرام ہے۔ مال حرام کا مصرف کیا ہے کہ جس کا وہ مال ہے اس کو واپس کیا جائے، جس سے رشوت لی ہے اس کو واپس کیا جائے، جس سے سود کی رقم لی ہے اس کو وہ رقم واپس کرے۔ یہ مال حرام کا مصرف ہے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس مال حرام آ گیا ہے، اب کیا کریں؟ تو جس سے لیا اس کو واپس کریں، یا جس ادارے کی طرف سے آیا ہے، جس کمپنی کی طرف سے وہ پیسہ آیا اس کمپنی کو واپس کریں، اور اگر واپس کرنے کی کوئی صورت نہ ہو تو پھر اس کو صدقہ کیا جائے بغیر ثواب کی نیت کے، یہ اس کا مصرف ہے۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ سودی اکاؤنٹ میں پیسہ رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ سود اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرتے بلکہ وہ سود لے کر غریبوں پہ خرچ کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ مصرف تو یہی ہے، لیکن سود لینے کے وہ بھی گنہگار ہو رہے ہیں۔ ایک ہے سود کا لینا، ایک ہے سود کا کھانا، دونوں حرام اور منع ہے۔ اگر ایک آدمی سود لے رہا ہے، خود نہیں کھا رہا، کسی کو دے رہا ہے تو وہ ایک گناہ کر رہا ہے۔ ایک آدمی سود لے رہا ہے اور اس کو کھا بھی رہا ہے تو وہ دو گناہ کر رہا ہے، اللہ اور رسول سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ تو مال حرام کو ان طریقوں سے واپس کیا جائے جو طریقے ذکر کیے گئے، اور کوئی صورت ممکن نہ ہو تو ان کو صدقہ کیا جائے، اس کے علاوہ اور کوئی مصرف نہیں، کھانے کی اجازت نہیں۔ ایک غلطی یہ کرتے ہیں حاجی کہ وہ ریاکاری اور شہرت کے لیے حج کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے حج کے سفر کو لوگوں کے اندر اس کا بڑا چرچا کرتے ہیں، فیس بک کے اوپر پوسٹیں لگاتے ہیں، اور حج سے پہلے تقریبات منعقد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں اور ایسا کر رہے ہیں اور ویسا کر رہے ہیں، اور پھر نام و نمود کے لیے اس پہ خوب پیسہ بھی خرچ کر رہے ہوتے ہیں، بڑے مہنگے پیکج لے کر جاتے ہیں اور بڑے فخر سے بتلاتے ہیں کہ میں نے ایسا پیکج لیا، مجھے عرفات میں بھی ایئر کنڈیشن خیمہ ملا، مینا میں بھی ایسا مجھے ملا، اور میں نے مکہ اور مدینہ منورہ میں بھی فلاں فلاں جو ہوٹل کے اندر بکنگ کرائی ہے۔ اس طرح کر کے اپنی اس حج کی عبادت کا اظہار کرتے ہیں دکھلاوے کے۔ جب تک نیت خالص نہیں ہوگی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ کوئی بھی عبادت ہو، نماز ہو یا روزہ ہو یا زکوٰۃ اور حج ہو، اخلاص نیت شرط ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اس کے بغیر عمل کا ثواب ہی نہیں ملے گا، اس کو اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے تشریف جا رہے تھے اور آپ 9 ذو الحجہ کو مینا سے صبح کے وقت سوار ہوئے فجر کی نماز پڑھ کر، اس لیے کہ حاجیوں کو یہ چاہیے 8 ذو الحجہ کو مکہ مکرمہ سے مینا آ جائیں اور وہاں 5 نمازیں پڑھیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور 9 کی فجر مینا میں پڑھیں، اور اس کے بعد پھر عرفات کے وقوف کے لیے وہاں سے روانگی ہوگی، اور زوال سے پہلے پہلے عرفات پہنچ کے زوال سے لے کر غروب تک عرفات کا وقوف کرنا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم حج کے طریقے میں ان تفصیلات کو ذکر کریں گے۔
تو حدیث میں آتا ہے کہ جب 9 ذوالحجہ کی صبح کو آپ منی سے عرفات کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو جس اونٹنی پر آپ سوار تھے اس پر ایک حقیر سا کمبل پڑا ہوا تھا جس کی قیمت 4 درہم تھی۔ 4 درہم قیمت کا ایک کمبل تھا جو اس اونٹنی کے اوپر پڑا ہوا تھا، اور آپ اللہ سے دعا کر رہے تھے اللہم اجعلہ حجا لا ریاء فیہ ولا سمعہ، اللہم اجعلہ حجا لا ریاء فیہ ولا سمعہ، اے اللہ اس کو حج ہی بنائیے گا، اس کو حج ہی قرار دیجیے گا، اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی نام و نمود و شہرت نہ ہو۔ یہ پیغمبر دعائیں مانگ رہے ہیں، حالانکہ آپ تو ریاکاری سے کوسوں دور تھے، آپ سے ریاکاری کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، لیکن امت کو سکھلانے کے لیے بتلاتا ہے کہ دیکھو یہ حج ہے، اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، اور ڈرتے رہنا چاہیے۔ زندگی میں انسان پر ایک دفعہ حج فرض ہے، حج فرض دوبارہ وہ نہیں کر سکتا، جو کرے گا وہ نفل ہوگا۔ فرض حج زندگی میں ایک ہی دفعہ کر سکتا ہے، اگر اس کو بھی وہ ریاکاری کی نظر کر دے تو اس کے فرائض کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ کوئی شخص بھی زندگی میں 2 دفعہ حج فرض نہیں کر سکتا، کرے گا ایک ہی دفعہ کرے گا، دوبارہ جب حج کرے گا تو وہ نفل ہوگا۔ حج بدل ہو سکتا ہے، حج نفل ہو سکتا ہے، لیکن حج فرض زندگی میں ایک ہی دفعہ ہو سکتا ہے، اس لیے اس کو بڑے اخلاص سے کرنے کی ضرورت ہے۔ تو دوسری خرابی یہ ہے کہ ریاکاری کے ساتھ اس حج کو کیا جاتا ہے، اور تیسری خرابی یہ ہے کہ اس حج کے اندر انسان رفث کا ارتکاب کرتا ہے۔ رفث یعنی فحش باتیں، فحش گوئی کرتا ہے۔ یہاں یہ مسئلہ یاد رکھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ حج پہ جا رہا ہے اور وقوف عرفات سے پہلے میاں بیوی آپس میں زن و شوئی کا تعلق قائم کر لیں تو ان کا حج فاسد ہو جائے گا، اور اس سال وہ حج نہیں کر سکیں گے، ان کو آئندہ سال حج کرنا ہوگا، اس کی قضا کرنی ہوگی۔ بیوی جو انسان کی جنسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک جائز صورت ہے، ایک حلال صورت ہے، حج کا احرام باندھنے کے بعد اس سے بھی استمتاع اور فائدہ اٹھانا منع قرار دیا گیا ہے، تو پھر ذرا سوچئے کہ نامحرم کے ساتھ اس رفث کی کیسے اجازت ہوگی جو کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے۔ حدیث شریف میں بخاری میں روایت ہے من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس پہ کوئی اس نے فوج گوئی نہیں کی، کوئی فسق و فجور نہیں کیا، تو وہ حج کر کے واپس اس حال میں لوٹے گا جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا، یعنی گناہوں سے پاک و صاف ہو کر ایسا لوٹے گا کہ آج ہی وہ پیدا ہوا ہے۔ اور ایک اور حدیث جو ترمذی کے اندر ہے من حج فلم یرفث ولم یفسق غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو حج کرے اور اس میں کوئی رفث نہ کرے، یعنی کوئی فحش گوئی نہ کرے، کوئی شرم و حیا کے خلاف کوئی کام نہ کرے اور فسق و فجور نہ کرے، تو اس کے گزشتہ سارے گناہ اللہ معاف فرما دے۔ ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے سے پچھلے سارے گناہ اسلام ختم کر دیتا ہے، سب معاف ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور ہجرت جو انسان کرتا ہے یہ ہجرت اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اور فرمایا کہ وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، حج بھی پچھلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن یہ فائدہ کب حاصل ہوگا؟ جب اس حج کو ان خرابیوں سے بچا کر ادا کیا جائے جو حج کو باطل کرنے والی ہے، یہ حج کے ثواب کو غارت کرنے والی ہے۔ جیسا بھی میں عرض کر رہا تھا کہ اگر اخلاص نیت نہ ہو، مال حرام سے اجتناب نہ ہو، اور اس میں رفث کا ارتکاب ہو، تو یہ فائدے حاصل نہیں ہوں گے اور اس کو یہ ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ اور چوتھی خرابی یہ ہے کہ انسان اس میں فسوق گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ عموماً حاجی جب حج کے لیے پہنچتے ہیں یا عمرے کے لیے پہنچتے ہیں تو شروع میں ان پر ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بہت زیادہ ادب کے ساتھ وہ ان کاموں کو ادا کر رہے ہوتے ہیں جو حج و عمرے میں ادا کیے جاتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وہاں وقت گزرتا ہے تو آہستہ آہستہ ادب میں کمی آتی جاتی ہے، بے فکری بڑھتی جاتی ہے، اور پھر انسان جرت اور بے باکی کے ساتھ وہاں گناہوں کا ارتکاب کرنے لگتا ہے، حتیٰ کہ بہت سے حاجی اور معتمرین با جماعت نماز کا اہتمام بھی وہاں جا کر نہیں کرتے، ہوٹلوں کے اندر ہی وقت گزار لیتے ہیں، بازاروں میں گھوم پھر کے وقت گزار لیتے ہیں، اور ایسے ہی کھانے پینے میں اور لوگوں سے ہی مشورہ کرنے میں کہ کون سا کھانا کہاں اچھا ملتا ہے، کون سی چیز کہاں اچھی ملتی ہے، اسی میں اپنا وقت گزار لیتے ہیں۔ حالانکہ ایک حاجی وہاں حج فرض ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس کو صرف اپنے حج ہی سے تعلق ہونا چاہیے،
اور اگر کوئی تبرک بھی لانا ہے تو زمزم اور کھجور، اس سے بڑھ کر اور کیا ضرورت ہے انسان کو وہاں سے کوئی چیز لانے کی اور خریداری کرنے کی؟ ہر چیز تو یہاں مل جاتی ہے. صرف زمزم اور کھجور وہ ایسی چیزیں ہیں جو وہاں کا خاصہ ہے، اور یہ حاجی اور معتمر کے لیے ہے کہ وہ خود بھی ان کو کھائے اور اگر ہو سکے تو لا کر یہاں لوگوں کو بھی وہ کھلائے. جیسا کہ صحابہ اور پیغمبر کا بھی طریقہ یہی تھا کہ آپ جو ہے وہ زمزم کا پانی پلاتے تھے، کھجور کھلایا کرتے تھے. تو حاجی معتمر یہ کام کر لیں. کیا ضرورت ہے کہ وہاں سے مسلح خرید کے لے کر آئے، تسبیحات اور ٹوپیاں خرید کے لے کر آئے اور یہاں لا کے بانٹے اور ان کو خریدنے کے لیے پھر وہاں بازاروں میں پھرے. حاجی جب مسجد حرام آ رہا ہوتا ہے تو کتنے ہی حاجی ایسے ہوں گے، اگر ہم خود اپنا بھی مراقبہ کریں کہ اس کی توجہات دکانوں کی طرف ہوتی ہے کہ اس دکان پہ کیا مل رہا ہے، کتنے ریال کا مل رہا ہے، یہاں کھانے کی کیا چیز مل رہی ہے، کتنے کی مل رہی ہے، یہاں کون سی ڈیل ہے، اور وہ ہوٹل سے پیدل جا رہا ہے مسجد حرام نماز پڑھنے کے لیے. ذرا یہ تو سوچے کہ میں کس مقام پہ جا رہا ہوں، کہ تمام انبیاء نے اس مقام پر حاضری دی ہے، کتنے انبیاء کی اس مقام پر خبریں موجود ہیں، اور کتنے مقامات وہاں ایسے کہ وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہر وقت اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے. وہاں جا رہا ہے اور اس کی نگاہیں بازار کی طرف، دکانوں کی طرف ہے. یہ کیفیت ہوتی ہے، اور پھر اس نتیجے میں نگاہ خراب ہو رہی ہے اس لیے کہ وہاں بہت سی خواتین پردے کا اہتمام نہیں کر رہی، اور مختلف ملکوں کی خواتین آئی ہوئی ہیں. چونکہ یہ ایک عالمی عبادت ہے، دنیا جہاں سے لوگ وہاں پہنچتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں پہنچتے ہیں، تو وہاں گناہ کرنا انسان کے لیے، نگاہ کا غلط استعمال کرنا آسان نظر آ رہا ہوتا ہے. خود مطاف کے اندر نگاہ خراب ہو رہی ہوتی ہے اور وہاں توجہ نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے. ایک طرف خانہ کعبہ موجود ہے. ایک واقعہ کتاب میں لکھا ہے کہ ایک شخص کی وہاں نگاہ خراب ہوئی، فوراً ایک غیبی تیر اس کی آنکھ پہ لگا اور وہ اندھا ہو گیا، اس کی نگاہ ہی ختم ہو گئی. وہ اللہ سے معافی مانگتا تھا. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ حرم میں طواف کے دوران ایک عورت کو میں نے غلط نگاہ سے دیکھ لیا تھا، فوراً یہ وبال آیا اور میری آنکھ ضائع ہو گئی. آج تک اس پہ رو رہا ہوں، اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں. یہ تو اللہ کا حلم ہے کہ فوراً نہیں پکڑتے. اگر فوری پکڑ آ جائے تو مطاف کے اندر ہی ایسے واقعات رونما ہو جائیں گے کہ انسان اس سے عبرت حاصل کرے گا کہ یہ کیا ہو گیا. تو نگاہ کی حفاظت بہت ضروری. فسوق کا ارتکاب نہ کرے، ولا فسوقا. اور ایک خرابی یہ ہے کہ ولا جدال فی الحج. حج میں انسان جھگڑے بہت کرتا ہے. حاجی بات بات پہ جھگڑتا ہے، کھانے پہ جھگڑتا ہے، رہائش پہ جھگڑتا ہے، جگہ پہ جھگڑتا ہے. مسجدوں میں تو یہاں بھی جگہوں پہ جھگڑے ہو رہے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے. جگہ کے اوپر جھگڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ میری جگہ ہے، یہ فلاں کی جگہ.